آپ مجھ کو اپنی خدمت سے معافی دے دیں تو میں جاؤں جا کر کے اپنے رب کو نہ ڈھونڈوں، اسے تلاش نہ کروں، اسے راضی نہ کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اگر تیری خواہش ہے رب کو راضی کرنے، رب کو ڈھونڈنے، رب کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ سوال تو بڑا اچھا تھا نا، چونکہ رب کو پانا تھا۔ امی جی اب گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تاکہ رب کو ڈھونڈے، رب کو تلاش کریں، اور جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ ہاں بیٹھا دیجیے، اب بیٹھنے والے آرام سے بیٹھ دیجیے۔ آپ ہی تو گھسک نہیں تو پیچھے والے آپ وہاں بیٹھ جائیں گے، چونکہ پتلی گلی ہے، بعد میں پھر دقت ہے، کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے تھوڑا، یہ آئیے 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 آئیے، ہاں آئیے بیٹھیے، آئیے یہاں پر جو جگہ ہے بھر لیجیے، آپ لوگ آگے بڑھ کے بھر لیجیے۔ امی کی اجازت ہو تو میں رب کو راضی کر لوں؟ امی نے کہا جا بیٹا اجازت ہے۔ حضرت بایزید بستامی نکلے جنگلوں میں، ہر موسم، جاڑا، گرمی، برسات، آپ جنگلوں میں، بیابانوں میں، سنسان علاقوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عبادت ہے، ریاضت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، رب رب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کہیں تو مل جائے، کبھی اس کونے میں، کبھی اس گوشے میں، کبھی جنگل میں، کبھی اس جھاڑی میں، اللہ کا قرب مجھے مل جائے، اللہ کا جلوہ مجھے دکھائی دے۔ 12 سال گزر گئے، 12 سال کے بعد آپ اپنے گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے، رات کا وقت ہے، رات کا حصہ ہے، آپ اپنے گاؤں کے بستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ دل نے کہا بایزید اپنے گاؤں کے قریب سے گزر رہے ہو، چل کے ماں کو سلام تو کر لو۔ بولیے نا پیچھے والے بھی سبحان اللہ۔ آپ کو بھی ضرورت ہے صاحب، سبحان اللہ، ثواب آپ کو چاہیے، ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اکٹھا کر کے آپ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کو ایک ایک نیکی چاہیے جنت میں جانے کے لیے، درکار ہے سب کو۔ دل نے کہا کہ بایزید اپنے گاؤں، اپنے محلہ، اپنے گھر کے قریب سے گزر رہا ہے، چل کے ماں کو ایک بار سلام تو کر لے۔ سردی کا موسم تھا، حضرت بایزید بستامی اپنے ماں کے اپنے گھر پہ آئے، رات کا آدھی رات گزری ہے، آدھی رات باقی ہے، سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹا دیں، دل نے کہا ماں سو رہی ہوگی۔ دروازہ پیٹنا چاہا، دل نے کہا رک جا، ذرا صبر کر لے، یہ امتحان کا موقع ہے بایزید، ماں کو خلل ہو جائے گی، آرام میں دقت ہوگی، بے وقت ماں جاگ جائے گی، سو لینے دے، تو جاگ رہا ہے، تیرا کیا بگڑے گا۔ حضرت بایزید بستامی جاڑے کے موسم میں دروازے سے ٹیک لگا کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ کبھی تو صبح ہوگی، کبھی تو سویرا ہوگا، کبھی تو ماں جاگے گی۔ صبح کا ٹائم ہوا، رات کا آخری گھڑی آئی، گھر کے نالی سے پانی بہتا ہوا جب باہر آیا، حضرت سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے جاگ گئی ہے، سمجھ گئے ماں اٹھی ہے تہجد کے لیے۔ یہ بہتے ہوئے پانی اشارہ دے رہے ہیں، پورے 12 سال کے بعد آئے تھے۔ جب ماں کے جاگنے کا یقین ہو گیا تو دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جیسے ہی آواز اندر گئی، ماں نے کہا بیٹے بایزید میں آئی۔ 12 سال کے بعد بھی بیٹا اگر دروازہ کھٹکھٹائے تو ماں جان جاتی ہے کہ کون پیٹ رہا ہے، دھڑکن کو جانتی ہے۔ اس لیے کہ بیویاں بھی ایک عورت ہے، ماں بھی ایک عورت ہے۔ معاف کیجیے گا میری ماں بہنیں، تکلیف نہ مانیں، ہر بیوی اپنے شوہر کی کمائی دیکھتی ہے، ماں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے۔ ماں کو کچھ نہیں چاہیے، بیٹے کی صحت چاہیے، بیٹے کی تندرستی چاہیے، بیٹے کی بہتری،
دروازہ کھلا. اب 12 سال کے بعد جو آیا ہو جنگل جنگل گھوم کر کے، بدن پہ کوئی بہتر کپڑا بھی نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، ننگے پاؤں گرد میں بھرے پڑے. جب ماں نے بیٹے کو دیکھا، جب پہلی نظر پڑی اب بیٹے کو جب اس حال میں دیکھا تو کہا اللہ اب تک تو میرے بیٹے کو نہ ملا. ماں نے ہاتھ اٹھائے، مولا میرا بیٹا اس حال میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا 12 سال گزار دیے، حالت اس کی ایسی ہو گئی، اب تک تو نہ ملا. اتنا ماں کی دعا ہو رہا تھا، ماں دعا کر رہی تھی. حضرت بایزید کو خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے. ادھر دعائیں مادر ہو رہی تھی، ماں کی دعا ہو رہی تھی، ادھر اللہ کا جلوہ نظر آنے لگا، اللہ کا قرب ملنے لگا. حضرت بایزید نے کہا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہم 12 سال جنگلوں میں ڈھونڈتے رہے، ماں اللہ تو ماں کے قدموں میں ملا کرتا ہے. اے اللہ تیرا جلوہ ماں کے قدموں میں ملا کرتا ہے، اللہ کے قرب ماں کی دعاؤں سے ملا کرتا ہے. یہ ماں کا درجہ ہے. 12 سال ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، جب ماں کا ہاتھ اٹھا ہے تو اللہ مل گیا، اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کا جلوہ دکھائی دے گیا. اس لیے والدین کی خدمت اگر ایک جنت ہے تو ایک جنت کا دروازہ ہے. ناراض نہ ہونے دیں، تکلیف نہ پہنچائے. کوئی بیٹا اس طرح کا اپنے آپ کو نہ بنا کے رکھے کہ ماں بیمار ہو تو دوا مانگنے میں ڈرے. کوئی بیٹا اپنے آپ کو اس طرح نہ بنا کے رکھے کہ باپ کو 10 روپے کی ضرورت ہو تو مانگنے میں ڈرے. بلکہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، میں نے بزرگ سے سنا ہے کہ جب پوچھا گیا تھا کہ بھائی تمہاری ماں کس کے ساتھ ہے؟ 5 بیٹے ہو تو بتاؤ ماں کس کے ساتھ ہے؟ تیرے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا تھا حضرت جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں، میری اوقات ہے ماں کو رکھنے کی، میری حیثیت ہے کہ ماں کو میں رکھے. حقیقت یہ ہے کمائی میری ہے، محنت میری ہے، ساری دولت میری ہے، لیکن مجھ کو میری ماں نے مجھ کو رکھا ہے، ماں نے مجھے پال رکھا ہے، ماں نے مجھ کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہے، ماں نے اپنے گھر میں ہمیں رکھا. ماں کو ہم نے نہیں رکھا ہے، ماں نے ہم کو رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک بیٹے ماں باپ کو رکھیں گے گڑبڑی ہوتی رہے گی. ہر ماں ہر بیٹا سمجھے، ہر اولاد سمجھے کہ ماں باپ نے ہم کو رکھا. ماں باپ نے رکھا ہے صاحب ہم لوگوں کو، جس نے جنم دیا ہے، جس نے پالا ہے پوسا ہے، وہ جب تک زندہ ہے انہوں نے ہم کو رکھا ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو ان کو رکھیں گے؟ ماں باپ کی خدمت. ایک بزرگ تھے حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ، عالم تھے، درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے. کلاس میں جیسی آ کے اپنے گھر میں ہی، گھر سے باہر ایک دلان میں بیٹھکا میں مدرسہ ان کا چلتا تھا، اور جیسی کلاس میں آ کے بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے تو ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، کچھ کمزوری، دماغ کی بھی کمزوری آ گئی تھی. تو آپ چلی آتی تھی پڑھاتے وقت اور آ کے کہتی تھی کہ تو خالی پڑھاتے رہے گا، بکریوں کو چارہ کون دے گا؟ تو بچوں کو پڑھاتے رہے گا، بکریوں کا گھاس کون کاٹ کے لائے گا؟ ڈانٹتی تھی، مارتی تھی، چھڑی ڈال پیٹتی تھی، ان کے بدن پہ چوٹ لگتی تھی، پھر وہ چلی جاتی تھی. آپ اٹھ کے جاتے تھے، بکری کو چارہ وغیرہ دے کے چلے آتے تھے. بات سمجھ میں؟ وہ جب بیٹھتے پڑھانے تو ماں ڈنڈا لے کے آتی، مارتی تھی پیٹھ پہ اور کہتی تھی بکری کو چارہ کون دے گا؟ آپ اٹھ کے چلے جاتے تھے جب بکری کو چارہ دیا جا چکا تھا. لیکن ماں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ چلی جاتی تھی، یہ بھی پیچھے جا رہا، اچھا چلی چلتے. ایک دن کچھ چوٹ زیادہ لگ گئی، خون بہ گیا، مارا مارا نا خون بہ گیا. شاگردوں نے مرہم پٹی کی، اندر گئے، پھر ماں کے ساتھ گئے، ماں کو تسلی دے کے باہر آئے تو بچوں نے کہا حضرت جی آج تو حد ہو گئی، آپ کوئی راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ کہا کون سا راستہ ہم نکالیں؟ کہا کہ باہر آ کے دروازے پہ زنجیر لگا دیجیے، ماں نہیں آئے گی. باہر سے دروازہ بند کر دیجیے، ماں نہیں آئے گی. حضرت نے کہا بیٹے
हमारा मशवरा तो ठीक है कि बाहर से दरवाजा बंद करते माँ नहीं आएगी, लेकिन हमको पता है कि जिस दिन हमने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तो मेरी किस्मत का भी दरवाजा बंद हो जाएगा, मेरी तकदीर का भी दरवाजा बंद हो जाएगा। शागिर्दों ने कहा हज़रत क्या मतलब, नहीं समझे? कहा कि सुनो कि माँ मार कर जाती है और जब मैं रातों को सोता हूँ मुस्तफा आते हैं, कहते कोई चोट ज्यादा तो नहीं लगी है, नबी का दीदार होता है, ये रोज मार कर जाती है, रोज मुस्तफा हाल पूछने आते हैं। अल्लाह या जिंदाबाद सरकार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद। मरहबा। लोगों ये माँ का मकाम है, आपको इशारे के लिए, आपको समझने के लिए, अपने भी दिल को तसल्ली के लिए ये बातें मैंने बताई हैं। और इस साल सवाब की महफिल है, जो भी बात करें, जो भी हम लोग कहेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसका सवाब मरहूमीन को पहुंचाएगा। हजरात, हमें दीन से जैसे ही हमने दूरी इख्तियार कर ली है, तमाम अखलाकियात खत्म हो जाएगी, तमाम अखलाकियात। शेर के जरिए ये पता चला, पढ़ा जा रहा था कि करबला की जरूरत है। कहाँ करबला पर हम कैंप करें? करबला का मतलब ये कि बद के खिलाफ लड़ाई की जाए। करबला तब होगा कि सामने कोई गलत हो, उसके सामने कोई सच्चा खड़ा हो जाए लड़ने के लिए। करबला ये है कि झूठ के खिलाफ कोई सच आ जाए लड़ने के लिए। हमारी नजर तो वहां जा रही है कि घर घर में आज करबला होना चाहिए। बोलिए बोलिए, चाहे आप कीजिए चाहे मत कीजिए, घर घर में करबला की जरूरत है। घर घर में एक मुजाहिद को खड़े होने की जरूरत है। घर घर में हुसैन के दीवाने को खड़े होने की जरूरत है। और खड़े होकर के घर की बुराइयों को मिटाना होगा। घर की बुराइयों को मिटाना चाहिए, घर की खराबियों को खत्म करना चाहिए, घर की बेहयाई को खत्म करना चाहिए। बाहर नहीं, करबला अंदर होना चाहिए। जिस दिन हमने घर में करबला कायम कर दिया तो घर घर में अल्लाह की रहमतों के बरसात शुरू हो जाए, अल्लाह की रहमतें बरसनी शुरू हो जाएंगी, खराबियां दफन हो जाएंगी, सच्चाई का बोलबाला हो जाएगा और झूठ का मुंह काला हो जाएगा। और इसके लिए हमें कुरान से शगल करना पड़ेगा, कुरान से हमें जुड़ना पड़ेगा, कुरान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जिसे आप जानते हैं, फाइनली जिसको आप जानते हैं ये गलत है, उसे छोड़ना होगा। जिसे आप जानते हैं, यकीनी तौर पे आप जानते हैं ये करना खुदा की खुशी के लिए है, वो करना होगा। हमने अपने तबीयत का सब कुछ शुरू कर दिया है, यहां चल रहा है, लेकिन मरने के बाद अपनी तबीयत का कुछ नहीं चलेगा। मरने के बाद कब्र में सब वही पूछा जाएगा, खुदा के हिसाब से किया कि नहीं। कुरान तुम्हारा कहाँ था? कुरान से तुम्हारा शक्ल क्या था? क्या रगबत कुरान से? हमारे हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्ग यहाँ थे, गोल शाह कलम में पानी पति रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से लोगों ने ज़ियारत वहां पे की, उनके मज़ार की, हमने भी की। अल्लाह उनके दर्जात को और बुलंद फरमाए और उनका फैज़ अभी अभी हम सब पे जारी फरमाए। आमीन। आपके वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब अपने शहर से वापस आ गए और आकर के पानीपत की गलियों में घूमने लगे, अजीब परेशान थे, तो एक बुजुर्ग की नजर पड़ी, हजरत नेमत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटे फखरुद्दीन तुम तो पढ़ने गए थे ना मुल्तान में? कहा गए थे, क्या हुआ? कहा चले आए। जवानी भी थी, कुछ परेशानी भी थी, तो कहा बेटे तो फिर ऐसा है कि मेरी एक बेटी है, उससे शादी कर लो। कहा ठीक है, लेकिन मुझे दीनदार लड़की चाहिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह, जोड़ना चाहिएगा। कब इन लोग सोचा कि सुभान अल्लाह बोल देगा तो इन्होंने कैसे बनेंगे?
حضرت نے کہا کہ شادی کر لو میری بیٹی سے، کہا حضرت مجھے دیندار چاہیے، نمازی، قرآن پڑھنے والی، حرام سے بچنے والی، حلال کا خیال کرنے والی۔ آپ نے کہا بیٹے میں تو اپنی بیٹی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ فجر کے بعد بنا قرآن پڑھے وہ اٹھتی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کچھ کھاتی نہیں جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی ہے فجر کے بعد۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا ابو علی شاہ قلندر پانی پتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا ابو علی شاہ قلندر پانی پتی پیدا ہوئے اور رونے لگے۔ پہلا دن بیت گیا، ایک دن ایک رات، پھر دوسرے دن دوسری رات، تیسرے دن چپ ہی خاموشی نہیں ہو رہے تھے۔ اب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہو، تین دن تین راتوں سے لگاتار روتا ہو، گھر کا حال کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد باہر نکلے، ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کو دکھا لیا، ٹھیک نہیں ہوتا، نکلے کوئی تو مل جائے اللہ والا دم درود کرا دے۔ تو باہر نکلے تو ایک درویش نظر آیا، جا کے سلام کیا، حضرت میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، 3 دن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، چپ ہی نہیں ہوتا، خاموش نہیں ہوتا ہے، مہربانی کر دعا وغیرہ فرما دے۔ آپ آئے، درویش آئے، بیٹے کو گود میں دیا گیا، بیٹا رو رہا تھا، گود میں لیا، کچھ اس کان میں کہا، کچھ اس کان میں کہا، بیٹا چپ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو علی شاہ جو 3 دن 3 راتوں سے رو رہے تھے، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بچے کو واپس دے کے وہ درویش جانے لگے تو بابا ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے والد محترم پیچھے پیچھے، حضرت ہوا کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کیا ہے کان میں؟ وہ بچہ چپ ہو گیا، معاملہ کیا تھا؟ کہا کہ کوئی معاملہ زیادہ نہیں تھا، معاملہ صرف اتنا تھا کہ روز اس کی ماں جو ہے قرآن پڑھتی تھی، سبحان اللہ۔ ماں اس کی روز قرآن پڑھتی تھی، وہ ماں کے پیٹ میں تھا لیکن ماں کا قرآن سنتا تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، پیٹ میں ماں کا قرآن سنتا تھا، لیکن جب یہ پیدا ہوا ہے ماں ناپاک ہو گئی ہے، ماں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، بیٹا قرآن کے لیے رو رہا تھا، اپنے دونوں کان میں قرآن کا ایک ایک حصہ سنا دیا ہے، اب نہیں روئے گا، اب ہمیشہ چپ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر آپ بے چین ہو مسلمانوں، یاد کرنا وہ قرآن چھوڑنے کی بے چینی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو یہ پریشانی کوئی اور نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ آپ نے تلاوت کو بند کر دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں حسن، نور، رحمت، برکت نہیں ہے تو صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنا چھوڑ دیا گیا، اور کوئی وجہ نہیں۔ ورنہ اگر بولی شاہ قلندر پانی پتی کے کان میں ایک آیت پڑھ کے سنانے سے جب وہ خاموش ہو سکتے ہیں، جب ماحول نرمل ہو سکتا ہے، گھر میں قرآن روز پڑھا جائے گا تو گھر کا کیا حال ہوگا، روز اسے تلاوت کیا جائے گا تو کیا حال ہوگا، اس کی برکتیں کتنی ہوگی، اس کی عظمتیں کتنی ہوگی۔ سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، صحابی ہے، صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہیں، بیمار پڑے، بہت بیمار ہوئے، مرگ الموت میں چلے گئے، مرض الموت میں۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، جب انہیں خبر لگی کہ میرے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار پڑ گئے ہیں بہت زیادہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، خلیفہ ہیں، ملنے کے لیے آئے۔ کس سے ملنے کے لیے؟ ایک بیمار سے۔ بولیے کس سے ملنے آئے؟ کس سے ملنے کے لیے آئے؟ بیمار سے۔ سنیے، آپ بھی بیمار سے ملنے جایا کیجیے، آپ بھی جایا کیجیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ صبح کو جو چلا گیا کسی بیمار کو دیکھنے، صبح کو، تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں جانے والے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ مزے لیتے ہیں، کوئی بیمار پڑتا ٹھیک مل گیا، مزے لینے کا نہیں صاحب۔ نبی نے فرمایا صبح جاؤ، جانے والوں تمہارے لیے شام تک 70,000 فرشتے اللہ سے تمہاری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور شام کو جاؤ تو پوری رات یہ فرشتے 70,000 تمہارے لیے بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کام بھی چھوڑ دیا، ان کاموں کو بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔
چونکہ پتہ ہی ہمیں ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے کہ جانا بھی ثواب کا کام، ہمیں یہ سمجھیں گے کہ ثواب کا کام ہے۔ اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے کہ ثواب کا کام ہے مریض کو دیکھنا، تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مریضوں کو پاس جانا شروع کر دیں گے، تلاش کریں گے فرصت کے وقت میں، تلاش کریں گے۔ سلام کرنا ثواب کا کام ہے نا، سلام ثواب کا کام ہے نا۔ ہائے ہائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا خادم کہتے چلو بازار چلتے ہیں، خادم کو بازار لے جاتے تھے، جو ملتا سلام علیکم کر کے چلے آتے ہیں۔ خادم پوچھا حضرت کیا کرنے جاتے ہیں بازار میں؟ نہ سوئی نہ دھاگا نہ سوٹا نہ صابن، کچھ نہیں، بازار چلو پھر گھومتے سلام علیکم سبزی میں کے ساتھ کہتے جانتے نہیں ہو سلام کرنا ثواب کا کام ہے، اس لیے بازار جاتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ثواب پر سلام کرنے چلے آئے۔ ثواب کے لیے جانا، جہاں مل جائے وہاں جانا، عادت بنائیے، عادت ہماری اور آپ کی بن جائے تو کیا بات ہے، برکت ہی برکت ہی، رحمت ہی رحمت ہے۔ سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اپنے صحابی اپنے ساتھی سے ملاقات کے لیے، دیکھا کہ بہت بیمار ہے، بستر سے اٹھا نہیں جاتا، کچھ دیر بیٹھے، تسلی کی، سمجھایا، اور پھر جب حضرت عثمان غنی رخصت ہونے لگے تو 2 تھیلیاں اشرفی لے کر گئے تھے، 2 تھیلی بھر کر اشرفی، کہا حضرت یہ رکھ لیجیے، کہا عثمان یہ کس کام کے لیے، یہ میرے کس کام کا ہے، اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اشرفی لا رہے ہو، سبحان اللہ سبحان بات اللہ۔ سمجھ رہے ہیں، جب میرے جانے کا وقت آیا تو لائے ہو، کیا آج یہ حوث نہیں ہے ان کو بھی جو 80 سال کے ہیں، کیا آج یہ حوث نہیں ہے جو 100 سال کے بھی ہیں، تو آج بھی یہ حوث ہے تو ہمارا دھن دولت جمع ہو جائے، آیا وقت عثمان کیوں لائے ہو، ہم کیا کریں گے اسے، اب ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے رکھ لیجیے، آپ کی بیٹیوں کو کام آ جائے، آپ کی بچیوں کو کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا عثمان تم میرے خلیفہ ہو مسلمانوں کے، یہ حیرت ہوتی ہے، میری بیٹیوں کو یہ کام آئے گا، عثمان لے جاؤ لے جاؤ، جب تک میری بیٹیوں کے پاس قرآن کا سورہ واقعہ رہے گا وہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گی، سبحان اللہ جاؤ لے کر کے اسے، جب تک میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی تب تک کھانے کو محتاج نہیں رہیں گی، کبھی انہیں محتاجی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں یہ سورہ واقعہ اس وقت ٹائم بھی تھا اور آج بھی ہے، جو برکت کل تھی وہ برکت آج بھی ہے، آئے تو کوئی پڑھنے کے لیے، کرے تو اس کوئی تلاوت اسے استعمال تو کوئی کرے، کھولے تو کوئی قرآن کو، لیکن ہم پریشان اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کھولا ہی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا بیٹا کئی دنوں سے بیمار ہے، بہت سخت بخار وغیرہ ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، اس نے کہا پانی لاؤ، کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پلا دو۔ سبحان اللہ۔ ظہر کی اذان کا ٹائم ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں بیٹا بیمار اٹھا نہیں جاتا، کہا آیت الکرسی پڑھو، دم کرو، پانی پلاؤ، اذان ہو گئی، بیٹے کو پانی پلا کے مسجد چلے گئے، اور جب وقت ہوا جماعت کا، امام نے جماعت شروع کرا دی، نماز ختم ہوئی تو صحابی نے دیکھا کہ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میرے پیارے صاحب میرا بیٹا بھی کھڑا ہے، سبحان اللہ، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، جو اٹھ نہیں پاتا تھا، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی برکت ایسی ہوئی کہ پانی پر دم کر کے دے دیا گیا، جو بیٹا اٹھتا نہیں تھا مسجد میں جماعت میں شامل ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن کی عظمت۔ آپ سمجھ رہے ہیں پریشانی ہمیں کس بات کی ہے، کیوں ہم الجھن میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، کیوں آفتوں نے ہم الجھے رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے آفتوں کو ٹالنے والی جو کتاب ہے اس کو ہم نے بند کر رکھا ہے، جیسے کہ کوئی چراغ ہو بجھا کر کوئی رکھا ہو تو اندھیرا ہی تو رہے گا، قرآن ہے پڑھو تو برکت ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، بند رکھو تو مصیبتیں ہی تو چھا جائیں گی۔
جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ پھر کیا امید کریں ہم؟ جب حضور نے کہا دیا وہ ویرانہ ہے، سنسان ہے، مردہ جگہ زمین ہے وہ، تو مردہ جگہ زمین میں روشنی، نور، رحمت، برکت کہاں سے؟ پھر کیا ہوگا کہ گھر میں ہی طرح طرح کے بیمار نفرتیں پیدا ہوگی، بھائیوں میں، گھر کی عورتوں میں طرح طرح الجھے رہیں گے، بر میں، بیماری میں، ٹینشن میں، آپس میں اتنا الجھے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ سب ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں، گھر میں جو نفرتیں ہیں، گھر میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ قرآن کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، پڑھو تو آپس میں محبت بھی پیدا ہے، اس کی برکت سے اللہ سب کے دل کو ٹھیک کر دیتا ہے، حق سب کا حق سمجھا دیتا ہے، سب کو اللہ درست کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کو پڑھیے، قرآن کے بتائے راستوں پہ چلیے، قرآن کے احکام پہ چلیے، اور جو قرآن نے کہا ہے اس کو دل سے مانیے۔ قرآن میں وہ چیزیں، وہ اکثر سنا ہے نا آپ نے، قرآن کا جو آپ کوئی قرآن شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ تو آیت بھی ہے قرآن کا، یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک شرابی تھے بیچارے، شراب پینے ہمیشہ نشہ میں، خود اپنا کارخانہ بیچتے تھے، مستی کرتے تھے رات کی، گھر میں صبح نہا ہوا کپڑا پہن کے جا رہے تھے اپنے باغیچے میں، دن بھر ناچ محفل ہوتی تھی۔ جب گھر سے نکلے تو باہر نکلے تو کوڑے جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں ایک ٹکڑا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ان کی نظر پڑ گئی، فوراً جھٹ سے اٹھا لیا، صاف کیا، چوم لیا اور کہا اللہ یہ تیرا نام، تو تو بڑی شان والا ہے، تیرا مقام والا ہے، تجھے یہاں کس نے رکھا ہے؟ پیار کیا، محبت کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، شیشی عطر کے نکالی، شیشی عطر لگا کر کے بہت اونچی جگہ پہ، بولو سبحان اللہ، جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ تیرا مقام وہ نہیں ہے، تو بہت اونچا ہے، تیری شان بہت ہے، رحمان رحیم، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، جو ہماری اور آپ کی عادت ہے، رکھ دیا، چلے گئے، آئے قسمت نے کروٹ لے لیا، انقلاب آ گیا۔ ان کا باغ میں پہنچنا تھا کہ اللہ نے ایک ولی کو الہام کیا، جاؤ جاؤ اس بشر کو جا کر کے میرا سلام بول دو، سبحان اللہ، جاؤ جاؤ اسے میرا سلام بولو، اور کہو کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، تجھے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور گئے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، خبر بھیجی، آئے ادھر سے دوڑے ہوئے، آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کا پہلے پکڑا سینے سے لگایا، کہا یار آج سینے سے لگ جائے، کہا بات کیا ہے؟ کہا رب نے تجھے سلام کیا ہے، کہا اللہ کا سلام، کہا ہاں، اور تجھے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں، کس لیے؟ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اب اس میں پڑے ہوئے ہیں، اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، میں گنہگار آدمی، زمانے کا خطا کار آدمی، بدکار آدمی، مجھ سے بڑا پاپی کون تھا؟ لیکن یہ ہوا کیا؟ سوچ رہے تھے کہ رات میں جب سوئے تو اللہ نے خواب میں کہا تو نے میرا نام اونچا کیا تھا، ہم نے تیرا مقام اونچا کیا ہے، تو نے میرا ادب کیا ہے، ہم نے تیری عزت بڑھا دی ہے، تو نے میرا احترام کیا ہے، ہم نے تجھے جہنمی سے جنتی بنایا۔ قرآن کا ایک حصہ پڑھنے کی اتنی برکت ہے، اس کی عزت کرنے کا اتنا معاملہ ہے، تو پھر بتاؤ پورا قرآن جب جس گھر میں پڑھا جا رہا ہوگا اس گھر کا حال کیا ہوگا، کتنی برکتیں ہوں گی، وہ گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اور چونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، چونکہ بہت پرانی باتیں آپ کی یادوں کو صرف تازہ کرنے کے لیے، اور آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو میرے جو مائک والے اسٹیج والے سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا کہ پہلے کے زمانے میں حضور سے پہلے ایک شخص مرنے لگا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اب کہہ کے گیا کہ سنو جی ہم مر رہے ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اللہ کا کلام پڑھا دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کا کلام پڑھانا۔ مر گیا، چلا گیا، قبر میں عذاب ہونے لگا، بیٹا پیدا ہوا، چلنے لگا، بولنے لگا،
चलने बोलने के काबिल हो गया। उधर से उस वक्त के नबी गुजरे ईसा अलैहिस्सलाम, तो देखा का अजाब हो रहा है। लोगों ने कहा हजरत क्या मामला, का अजाब हो रहा है, का वजह, का गुनाहगार था। उधर गए, वापस जब आए तो देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम चेहरे पर हंसी है। वहीं पे पहली बार गमगीन हो गए थे कि कब्र में अजाब हो रहा है, आप कब्र के पास आए तो चेहरा खुशहाल है। लोगों ने हंसता हुआ चेहरा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का देखा, कहा हजरत मामला क्या है, यहीं आए थे तो चेहरा उतर गया था, यहीं आए तो चेहरा खिल गया है। कहा अब इस पे सवाब हो रहा है। सुभान अल्लाह, पहले अजाब हो रहा था, अब सवाब होने लगा, सारे अजाब हटा दिए गए। अब तो जन्नत के बिस्तर लगा दिए गए, अब तो जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई हैं, अब तो जन्नती लिबास पहनाए गए हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। हजरत मामला क्या है इस बीच में? कहा कि ये था गुनाहगार, नेकी से था दूर, लेकिन बीवी से कह के मरा था जब बेटा बेटी कुछ भी पैदा हो तो अल्लाह का कलाम पढ़ाना। हम लोग उधर गए नहीं, यहाँ से हम लोग उधर गए तो इसकी बीवी ने उस बेटे को ले जाकर अभी अभी पढ़ाने वाले की खिदमत में पेश किया कि मेरे बेटे को अल्लाह का कलाम पढ़ा दो, बिस्मिल्लाह करा दो। तो मौलवी ने उस बेटे को बैठाया और कहा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। ये वो वजीफा है नबी फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना खाओ, शैतान कभी दाखिल नहीं होगा। जब बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, उधर बेटे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत को जोश आया। रब ने कहा फरिश्तों, वो अज़ाब के फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह अब क्या होगा? कहा देख नहीं रहे हो, उसका बेटा मुझको रहमान और रहीम कह रहा है, उसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। जिसका बेटा मुझे रहमान भी कहे, रहीम भी कहे, उसके बाप पे अज़ाब क्यों किया जाए, उसे बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी बाकी बयान किया कीजिए, उसकी बारगाह में रोया कीजिए, रातों में नींद उठे टूट जाए और जब बेचैनी घबराए तो परेशान ना हो, खुदा की बारगाह में हाथ उठाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। अल्लाह चाहेगा तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको इन बातों पे अमल की तौफीक करे।